یہ بات روز محشر یعنی قیامت کے دن کی ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ روز محشر کی ہو رہی ہے. تھوڑا سا میرا والیوم بڑھا دیجیے گا. روز محشر کی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آج جو ٹاپک ہے وہ انسانیت ہے. اچھا، ایک ٹاپک میرے لیے باعث خوشی بھی ہے، باعث فخر بھی ہے اور باعث ندامت بھی ہے. باعث فخر اس لیے کہ میں انسان ہوں اور انسانیت پہ یقین رکھتا ہوں. باعث خوشی اس لیے کہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں شیئر کر سکوں. اور باعث ندامت اس لیے کہ جیسے جیسے انسانیت کا ذکر آتا ہے ویسے کہیں نہ کہیں میرے اپنے دل سے لے کر آپ کے دلوں تک یہ ایک خوف ہے، ایک فیئر ہے کہ کیا واقعی ہم انسانیت کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا. میں نے جب سے آنکھ کھولی میں نے ہمیشہ پاکستان میں ایک جملہ سنا کہ ہم بڑے ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. یہ نازک موڑ آج تک ختم ہی نہیں ہوا. پتہ نہیں وہ کون سا اندھا موڑ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا. پھر میں نے ایک مسئلہ سنا کہ تم ہمیں لے آؤ، ہم اگر آ گئے تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. بالکل بدل دیا آپ نے. جب آپ سب آئے ہیں تب تک پاکستان کی تقدیر بدلی گئی ہے، اچھے سے بری ہوتی چلی گئی ہے. آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں میں، پلیز کر دیجیے گا. گوگل پہ جا کے ٹائپ کیجئے کہ قیام پاکستان کے وقت ڈالر کی ویلیو کیا تھی اگینسٹ پاکستانی روپیز. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 3.5 روپے سے ڈالر شروع ہوا تھا، یعنی 3.5 روپے کا ایک ڈالر ہوا کرتا تھا. آج 283 روپے کا ڈالر. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم غلط کہاں ہوئے. اور اس میں کہیں نہ کہیں انسانیت، جب میرٹ کا قتل ہوتا ہے تب انسانیت روتی ہے. جب غریب کا حق مارا جاتا ہے تب انسانیت روتی ہے. جب آپ دوسروں کو بھلا کر خود کے لیے جیتے ہیں تب انسانیت روتی ہے. جب غلط فیصلے ہوتے ہیں اور کسی غریب کا حق کسی امیر کو دے دیا جاتا ہے تب انسانیت روتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تب انسانیت روتی ہے. جب آپ کی جان کسی اور انسان کی جان سے پیاری ہو جاتی ہے تب انسانیت روتی ہے. جب چوروں کو حکمران بنا کے آپ کے سروں پہ مسلط کیا جاتا ہے تب انسانیت روتی ہے. اب میرا سوال ہے، اور میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، خدا کا واسطہ اسے پولیٹیکل مت کر دیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. کوئی کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، اس حکومت اس حکومت، پہلی حکومت آخری حکومت، اس کی بات نہیں ہے. میں نے پہلا جملہ کہا ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ نازک موڑ پاکستان کا ختم ہو کے نہیں دیتا ہے. تو بھائی جب یہ تمام چیزیں ہم میں موجود ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کے لیے پیدا ہوئے. لیڈرشپ کا بھی حال سن لیجئے. ہمارے ہاں جب کسی لیڈر کو لایا جاتا ہے تو اسی دن اس کی اپوزیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب بھی ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ کا قتل عام ہے. اگر آپ ایک صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈومیسائل آ جاتا ہے. یعنی وہ غریب کا بچہ جس کی ماں یہ سوچتی ہے کہ میں نے فاقے کیے، میں نے اپنی چوڑیاں بیچیں، اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اس کی 2% سے میڈیکل میں ایڈمیشن رہ گئی، وہ کچھ نہیں بن پاتا، لیکن ایک دوسرا شخص اس کا حق لے جاتا ہے. قانون بھی عجیب ہے. آپ کسی بینک سے 50,000 روپے کا لون لے لیں، اس کو ڈیفالٹ کر دیں، لوگ بینک کے آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لٹیرے جنہوں نے یہ ملک لوٹا ہے انہوں نے اتنا لون لیا ہے اپنے نام پہ، بیوی کے نام پہ، چچا کے نام پہ، تایا کے نام پہ، ماموں کے نام پہ، جہاں رشتہ نہیں بھی ہے ان کے نام پہ، لیکن کسی کے باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ان سے جا کے پوچھے کہ واپس کب کرو گے. ہے ہمت کسی میں؟ نہیں پوچھ سکتا. تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں. ہمیں مجرموں کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے ایسے کر کے. جائیے عزت مآب گزریں گے. اور یہ کسی ایک حکومت میں نہیں ہے، تمام حکومتوں میں وی آئی پی ہے. وی آئی پی پروٹوکول، پولیس کھڑی ہوتی ہے، ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے، آپ کی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے کہ عزت مآب گزریں گے. آج سے نہیں ہے، بچپن سے میں نے دیکھا ہے. یہ سارے عزت مآب ہی ہیں. ملک لوٹ کے کھا گئے لیکن ان کی عزت مآبی میں کمی نہیں آتی. اور پہرے دیے جاتے ہیں ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے. ان کو کٹہروں میں نہیں لایا جاتا. اور آج کا زمانہ بھی عجیب ہے، جو کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا وہ اور مشہور ہو جاتا ہے.